کی صحبت یا بروں کے اڈے کے پاس گزرنے رہنے آنے جانے سے لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. اگر آپ مدرسوں اور مسجد کے قریب رہیں گے, اچھوں کے قریب رہیں گے, تب بھی تو آدمی کی سوچ بنے گی, یار اچھا آدمی ہے. سوچ بدلیے, فکر چینج کیجیے. حضرت مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شیر کا بچہ تھا جو ایک گلریا کو مل گیا جو بکریاں چراتا تھا. بہت ساری بکریاں اس کے پاس تھی, بھیڑیں تھی, ان کو چراتا تھا وہ مل گیا بچپن میں. تو اس شیر کے بچے کو اسی بکریوں کے ریوڑ میں اس نے ڈال دیا. وہ اسی میں پلتا رہا, جیسے بکریاں میں کرتی تو ویسے شیر بھی میں کرتا. گھاس پھوس کھانے لگا وہ. جب وہ جوان ہو گیا, دودھ پی کر کے کھا پی کر کے ایک دم مشٹنڈا ہو گیا, تو ایک دن چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ندی کے کنارے پانی پلانے گیا. اس سائیڈ میں بکریاں پانی پینے کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے تھیں, اسی کے بیچ میں شیر مہودے بھی جلوہ فرما تھے, وہ پی رہے تھے پانی. اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا شیر ببر پانی پی رہا تھا, جنگل کے سائیڈ میں اس طرح جو ندی کنارہ تھا. تو اس جنگل کے شیر نے, جو شیر ببر تھا, اس نے اپنی برادری کا ایک کنڈیڈیٹ بکریوں کے بیچ میں دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا. تو اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی. تو اس نے یوں دیکھا, ارے میری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے, میں تو بکری نہیں ہوں, میں تو بھیڑ نہیں ہوں. اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کو احساس دلایا کہ تو شیر کا بچہ ہے, شیر کا, بھیڑ بکری کا نہیں. جب احساس اس کا زندہ ہوا, ایک جھپٹے میں ایک کو ادھر دبوچا, ایک کو ادھر دبوچا, 2 بکری کا کام تمام کر دیا. ہمارا احساس مردہ ہو گیا. ہم بھول گئے کہ ہم میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد ہیں. ہم بھول گئے احد کے پہلوانوں کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے حنین خندق کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے جنہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت کیسر و کسرا کو دھول چاٹنے کے لیے مجبور کر دیا. ہم ان کی نسلیں, اس لیے کہ ہم گھاس اور پھوس کھانے والوں کے بیچ میں زمانے سے رہ رہے تھے, ہم کو پتہ نہ چلا ہم اولاد کس کی ہے. احساس زندہ کیجئے, آپ کس کی اولاد ہے اور آپ کا مقام کیا تھا کل, اور آج آپ کیا ہیں. اپنے بچوں کے لیے اچھے اتالیق مقرر کیجیے, اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں, اچھے دوستوں کی صحبت کا انتظار کریں. اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان رکھو, ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو, ان کے چیٹس کو چیک کرتے رہو. جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ سے موبائل چھپانے لگیں چلاتے چلاتے, آپ سمجھ جائیں یہ رانگ نمبر جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ, کم سے کم 20 سال تک کسی نوجوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. ساری برائیوں کی جڑ یہ بلا آئی ہمارے سامنے جس نے اخلاق اتنی بگاڑ دیے. انسان نہ رہا, جانور بن گیا. جتنی فحاشی, بے حیائی اور بے غیرتی آج کی تاریخ میں معرض وجود بھی آئی ہے, ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر, جنہوں نے جانے انجانے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری دنیا پر اپنی بے حیائی کو تھوپ کر کے آج وہ بیٹے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. اس لیے وہ ماں, بچیوں, اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر دھیان دو. یہ دیکھو بچی آپ کی کہاں جا رہی, اس کی سہیلی کون ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں. آپ اگر بچے کے باپ ہیں تو اپنے بچوں کو آپ دیکھیں, اس کا دوست کون ہے, کس کیٹیگری کا ہے. آوارہ تو نہیں ہے, شرابی تو نہیں ہے, بدماش تو نہیں ہے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں بچوں کو پیدا کرتے ہو؟ اگر یہی کرنا ہے تو پیدا کر کے کسی اناتھ آشرم میں چھوڑ کے آ جاؤ, اگر تمہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کر سکو. تربیت کرو اپنی اولاد کی, ایسا ماحول فراہم کیجئے بچوں اور بچیوں کے لیے جہاں پر بچی کنیز فاطمہ بننے کا حوصلہ پیدا کرے.
جہاں پر بچہ آپ کا غلام حسین بننے کا حوصلہ پیدا کرے. اس سے پہلے کہ کوئی برا بد کردار دوست آپ کے دوست بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر بے غیرتی، لوٹ مار، بے حیائی، بدتمیزی، برائی کی تحریر لکھے، آپ اپنے بچوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھیں. اس سے پہلے کہ کوئی بچی آپ کی کسی گرل فرینڈ کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی تہذیب چھوڑتی بھی دکھے، اپنی بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر یہ احساس کی تحریر لکھ دو کہ تم فاطمہ زہرا کی کنیز. ہمیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر عورت ذمہ دار ہونی چاہیے، ہر باپ ذمہ دار ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ تھا وہ تو سب کھو چکے ہیں، جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہونے پائیں. شاہجہاں کا نام سنا آپ نے؟ جس نے تاج محل بنایا ہے، شاہجہاں بادشاہ. اورنگزیب عالمگیر کی جب رسم بسم اللہ خوانی کرنے کی باری آئی، پڑھنے کی باری آئی، تو شاہجہاں بادشاہ نے پورے ملک میں ہرکارے بھجوائے، ایسا بہترین ٹیوٹر اتالیق تلاش کیا جائے جو بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اکھنڈ بھارت میں بندے ڈھونڈنے جانے لگے، ڈھونڈتے 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 امیٹھی میں حضرت ملا احمد جیون پر نظر جا کے ٹکی کہ یہ مولانا ٹھیک ہے اور یہ بادشاہ کے شہزادے کو پڑھا دیں گے. کہا جاؤ بلا کے لاؤ. جب بلانے والا آیا کہ مہودے جی حضرت مولانا ملا احمد جیون صاحب آپ کو بادشاہ اس وقت بلا رہے ہیں. آج کا کوئی مولانا ہوتا، حضرت صاحب ہوتے، کوئی صاحب قبلہ کعبہ ہوتے نا، ننگے پیر بھاگ کے جاتے، ننگے پیر. ہاں، ایک ایم ایل اے کے بلانے پہ لوگ پگلا جاتے ہیں، فوٹو کھینچوا لیں گے، اس کا ایلبم بنائیں گے. حضرت دیکھیے نا مہاپور کے ساتھ میرا فوٹو کیسا لگتا ہے. اسی چکر میں کتنے لوگ جی رہے ہیں، فوٹو کھینچا کے ایلبم بنائے ہوئے. حضرت ملا احمد جیون نے کہا او بھائی صاحب جائیے بادشاہ سے کہہ دیجئے مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، بادشاہ کو غرض ہے تو چل کے میرے پاس آئے. ایسے بھی علماء تھے اس زمین پر. جا کے بول دو شاہجہاں سے مجھے بادشاہ سے کچھ لینے دینا نہیں، اس کو کہہ دو اس کو غرض ہے وہ میرے پاس چل کے آئے. گیا اس ہرکارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا خطرناک مولانا سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ ارے کہا اس نے تو ایسا کہا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں. کہا بولو تو صحیح. کہا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو غرض ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے. تو بادشاہ بے وقوف نہیں ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا بات تو سچی انہوں نے کری، غرض تو ہم کو ہے نا ان کے پاس جانے کی. کہا چلو ٹھیک ہے، جا کے ان سے کہہ دینا ہمارے بچے کو اورنگزیب کو پڑھائیں، اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں. وہ پھر آیا ہر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے. کہا سن لو جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے. وہ پھر گیا ادھر. کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ بولو پڑھانے کے لیے. حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے. تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے. آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے. کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا. ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جیون نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا ناک سے کون اور منہ سے کون اورنگزیب کے. کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا. شاہجہاں کے دربار میں بادشاہ سلامت غضب ہو گیا. ایک مولوی کی حیثیت یہ
اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائی ہے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نانی یاد آ جائے۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے انہیں ملا کہا جاتا تھا۔ آج تو ہر ارے گہرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا رہے ہیں۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری ملا حسن اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ جی تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا۔ گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو۔ آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دے نا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں۔ تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں۔ علم کو فروغ دیجیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے۔ تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ، 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ آج دنیا پریشان ہے، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک۔ او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے۔ یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے۔ تو
پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں. کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے. وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے. بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں. لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں. ہم بھی روز چلتے ہیں، کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں. جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے، ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے، 3 لاٹھی لے کے آئیں گے، 4 چھتری لے کے آئیں گے. ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں. ایسا بھی حادثہ پیش آیا. ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے، ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے. ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں، تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا، تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے. اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا. ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ، پھر اس پہ کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس. تو دونوں میں، اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے، ہم استنجا تو کر لیں. تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ کر لیجیے. یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے. اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا، دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار. یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا، ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے، یہاں کا پانی اس دریا میں، اس تالاب کا پانی اس ندی میں کندھے پہ لٹکائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایم ایل اے، ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے، ہم بھی منسٹر، ہمارا بیٹا بھی منسٹر. ساروں کے لندن، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں اور یہاں پورے دیش کے لوگ کام پہ لگا دیا ہے. لڑتے رہو، خبیثوں مرتے رہو. جس قوم کی نوجوان جنریشن ڈگر سے بہک جائے، اس قوم کا صدیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اندھیر میں ہو جاتا ہے. اس لیے بیدار قومیں جو ہے نا، ہوشیار قومیں اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتی ہیں. اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بیک باؤنڈ کی حیثیت اس قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی. ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں. ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا، حافظ، قاری، مفتی یہ سب پاگل ہیں. اور مفتی، مولانا، حافظ جس کا سمجھتے ہیں، یہ جتنے ڈاکٹر، انجینئر، لائر ہیں یہ سب پاگل ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پگلا گئے. مسلم ڈاکٹر، مسلم لائر، مسلم انجینئر، مولانا، حافظ جی، قاری صاحب، حضرت حضور صاحب، یہ دونوں پگلا گئے ہیں. کاش کمپرومائز کر کے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، بحیثیت ڈاکٹر آپ نے اپنی مسلم قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں یہ سوچئے. لائر ہیں، بحیثیت لائر آپ نے کیا کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے. انجینئر ہیں، بحیثیت انجینئر آپ نے کیا کام کیا اپنی قوم کے لیے. تاجر ہیں، بحیثیت تاجر آپ نے کیا کام کے لیے اپنے قوم کے لیے. پیر صاحب سوچے، بحیثیت پیر میں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کیا. خطیب، مولانا، قاری، قبلہ، حافظ یہ سوچے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا ہے. جنہوں نے کام کیا تھا وہ آج راج کر رہے ہیں، اور جو دھوکے میں تھے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس آفس میں جاؤ وہ بھگاتا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہماری فائل گھومتی رہتی ہے، کوئی نہیں سنے گا. آپ خود کی نہیں سنتے ہیں نا تو آپ کی کوئی نہیں سنے. یہ ماشاءاللہ ہرا، گلابی، سفیدہ، کالا، بہت سارے، غالباً 40 بچے فارغ ہو رہے ہیں، فاضل، عالم، قاری، حافظ وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے تعاون کا ایک ثمرہ ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ ہم نے آپ کے پیسوں کا مس یوز نہیں کیا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. مولوی چندہ بھی کرے، مدرسہ بھی سنبھالے، بچوں کو پڑھائے بھی،
اور کمیٹی سوچتی پیسہ چندہ کر کے لاؤ ہم کو دے دو، ہم راج کریں گے۔ جب تنخواہ کی باری آئے تو کم سے کم مدرس ہمارے دروازے پہ تو آئے کہ مولانا صاحب سٹھوا کہاں آئے تھے؟ او سٹھیائے ہوئے سیٹھو، اگر تمہاری بدھی بھشٹ ہو گئی ہے اس کا علاج کروا لو۔ عالموں کا اپنا ایک وقار ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عالموں کو گھر کی کنیز اور لونڈی اور غلام سمجھنا بند کر دو، یہ اللہ کی طرف سے رسول کے دین کے سپاہی ہیں، قدر کیجئے ان کی، رحم کرو اپنے حالات پر، توجہ دیجیے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ اچھا مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں کہ آئندہ مجھے پھر آپ بلائیے، قطعی طور پر یہ شوق مجھ کو چل رہا ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے۔ میرا اللہ مجھ سے خوش، میرا رسول مجھ سے خوش، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ دھیان دیجئے، دنیا کی بہت پیری نظر مدرسوں پہ ہے، وہ اس کی چٹائی میں بم ڈھونڈنے آتے ہیں، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں سلامت نہیں ہیں، باتھ روم میں پلے نہیں لگے حضرت۔ ایک جگہ گیا یو پی میں تقریر کرنے کے لیے، اندر جب بیٹھ گیا تب مجھے احساس ہوا اس میں کنڈیے نہیں ہے، وہ تو خیریت ہی کوئی تشریف نہیں لایا۔ تو اتنی دردشا ہمارے مدرسوں کی ہے، پھر بھی ہمارے دیش واسی جو ہے یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں۔ ارے شکر مناؤ، انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے۔ ہاں یہیں کے پڑھنے والوں نے، جو چٹائی پٹائی کے مدرس تھے نا، اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی، مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی۔ کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟ علامہ رضا علی کون تھا؟ یہ وہ ہمارے دین کے انمول رتن اور سپاہی تھے، جن کے کاندھوں پر دیش کے آزادی کا بوجھ رکھا گیا تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ تن کے گورے من کے کالوں نے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو کر کے اور بڑی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں یہ لوگ، تاکہ ہندوستان کو ہم اور لوٹتے رہیں، مگر جو بگل بجایا تھا مدرسے کے مولانا لوگوں نے، مفتیوں نے، علامہ لوگوں نے، اس کی صدا کشمیر سے کنیا کماری تک ایسی گونجی، ایک بھی نفر نہیں بچا دیش کے نقشے پہ۔ یہی مدرسوں کے دین ہے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمیں کام تو کرنے دیا جائے یار، ہمیں آپ کم از کم کوآپریٹ کیجئے۔ ہم آج بھی ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے، نہ چائنا کی ہمت ہے کہ ہمارے دیش کو آنکھ دکھا سکے، اور نہ ہی پاکستان کی جرت ہے کہ ہمیں ایک لال پیلی آنکھیں دکھا سکے۔ ہمیں کام کرنے دیجیے۔ چلتے چلتے جوانوں، آپ سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے، تھوڑا محنت کیجئے، روز صبح دوڑا کیجئے 10 کلومیٹر تک، 15 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک، اور کم از کم باڈی بلڈر بنیے یار۔ اس پہ تو کوئی لائسنس تو لینا نہیں رہتا ہے۔ ہم روز چلتے تو دیکھتے ہیں رات میں 3 بجے 2 بجے سے لے کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس یہ کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر دیش کی حفاظت کے لیے بھی یہ کام آئے گا، اور ضرورت پڑنے پر ڈیفینس سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا۔ اگر آپ پر بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کے پنجے مروڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہوگی۔ ہمارا جوان 14-15 سال کا ہوتا ہے، اتنی پوڑیاں کھاتا ہے، پورا منہ اس مردود کا اگلدان بن جاتا ہے۔ ہاں
یہ سوکھ جیسے آم کا جوس نہیں نکال لیتے ہیں. مودی جی سے پوچھا نہیں تھا ایک پترکار نے آپ آم کیسے کھاتے؟ چوس کے کھاتے ہیں کہ کاٹ کے کھاتے ہیں؟ تو آم چوسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہمارے نوجوان جوان ہونے سے پہلے جوس نکل گیا ان کا. ایسے بیٹھے بیٹھے ایک تھپڑ مار دو تو آنکھیں پتلا جائے ان کی. کھانا کھائیے وقت پر، سوئیے ٹائم پر، وقت پہ جاگیے، عشاء پڑھ لیجئے نماز، بس 10 بجے تک آرام فرما لیجئے. صبح اٹھیے فجر کی نماز پڑھیے، اللہ کے فرشتے روزی صبح لے کے آتے ہیں، اللہ کے رزق کا احترام کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے روشن دان تک کوئی بات پہنچی ہے تسلیم کر لیجئے گا، ورنہ یہ کل جو ہے محبت کی دکان انشاءاللہ رانچی کے پاس لگاؤں گا میں. آج بس اتنا ہی. آپ نے مجھے اتنی دیر تک جھیلا، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سلامت رکھے ان مدرسین کو، طلباء کو. اور یاد رکھیں مدرسے کی ترقی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے جب مدرسین اور کمیٹی دونوں مخلص بن کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایک مقصد کے لیے کام کریں، انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا. یاد رکھیں جو بنیاد میں اینٹیں لگتی ہیں ان کا کوئی آؤٹ لک نہیں ہوتا ہے، کوئی لوکیشن نہیں ہوتا ہے، لیکن 10-20 منزلہ عمارت جو کھڑی ہوتی ہے نا اسی بنیاد کی اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے او کمیٹی کے لوگوں، اگر کسی کو دماغ کا مرض ہو گیا ہو کہ میں تو صدر ہوں، میں تو گدر ہوں، میں تو سیکریٹری ہوں، میرا کیا ہے، تو اپنی اوقات مت بھولو، بنیاد کی اینٹ بنو، کچھ کر کے مرو، تاکہ لوگ یاد رکھیں قیامت تک اس مدرسے میں کیسے لوگوں نے اپنے خون پسینے کو اس پہ ڈالا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.